سورۃ النساء آیت نمبر 102. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. اور جب تم ان میں موجود ہو پس ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنا ہتھیار پکڑے رکھے، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. اور دوسری جماعت آئی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، پس تیرے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا ہتھیار پکڑی رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غفلت کرو تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف میں ہو یا تم بیمار ہو کہ اپنا ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. پہلا جو اس کا آیت کا حصہ تھا وَإِذْ كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اس آیت میں صلاۃ خوف کی اجازت مگر بلکہ حکم دیا جا رہا ہے. یہ خوف کی نماز کا وہ موقع ہے کہ جب دشمن موجود ہو اور اس کے حملے کا خطرہ ہو، عملاً جنگ نہ ہو رہی ہو لیکن ذرا سی غفلت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہو. ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی. مثلاً فوج دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک حصہ گروہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہے گا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو، اور ایک حصے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا اور مورچہ زن حصہ نماز کے لیے آ گیا. باعث روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہوئی. بعض روایت میں آتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھائیں، اس طرح آپ کی 4 رکعتیں اور فوجیوں کی 2 رکعتیں ہوئیں. نیز بعض میں آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کے لیے بیٹھے رہے، فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر 1 رکعت اور پڑھ کر 2 رکعتیں پوری کی اور دشمنوں کے سامنے ڈٹ گئے، اور دوسرا حصہ گروہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی اور اتحیات میں بیٹھ کے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی. پھر ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. اس طرح آپ کی بھی 2 رکعتیں اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی 2 رکعتیں ہوئیں. العربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ صلاۃ الخوف پڑھی ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف میں تمام احادیث صحیح اور ثابت ہے، لہٰذا جس صورت میں نماز ادا کر لیجیے جائز ہے. حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب احادیث کا مرجع 6-7 صورتوں کی طرف ہے جن میں سے ہر صورت پر حسب موقع عمل کیا جا سکتا ہے. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ الخوف کی صورتیں صحیح سندوں کے ساتھ بہت تفصیل سے ذکر فرمائی ہیں. یہ تمام صورتیں اس وقت ہے کہ جب جماعت ممکن ہو، اگر ممکن ہو تو اکیلا پڑھ لے، پیادہ یا سوار یا اشارے سے جس طرح سے ہو سکے پڑھ لے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، سورۃ بقرہ 239 میں آپ کو اس کی تفصیل ملے گی. پھر اگر تم ڈرو تو پیدل ہی پڑھ لو یا سوار. اگر جنگ جاری اور اشارے سے بھی نہ پڑھ سکتے تو بعد میں قضا کر کے پڑھ لیں. صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں توستر قلعے کی فتح کے بعد موجود تھا. جب فجر روشن ہو رہی تھی اور لڑائی شدید بھڑک اٹھی تھی تو ہم نماز پڑھ ہی نہ سکے، چنانچہ دن بلند ہونے کے بعد ہی نماز پڑھی. ہم نے وہ نماز ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے دنیا و ما فیہا مل جائے تب بھی اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس نماز سے ہوئی. آیت مذکورہ میں 2 صورتوں میں ہتھیار اتارنے کی اجازت ہے. پہلی یہ کہ بارش ہو رہی ہو
کپڑے اور ہتھیار بھیگ رہے ہوں. دوسری یہ کہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے ہتھیار باندھے رہنے کا متعمل نہ ہو. ان صورتوں کے علاوہ ہتھیار اتارنے کی اجازت نہیں. اس لیے آخر میں تاکیدی طور پر 2:12 اس حکم کو دہرایا گیا. خضوع حذرکم کے الفاظ میں بڑا وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی ہوشیار اور چوکنا رہنا، مسلح رہنا اور اپنے بچاؤ کے تمام ذریعے اختیار کیے رہنا ہے. مثلاً مورچوں کی حفاظت کرنا اور ان میں پناہ پکڑنا، لڑائی سے پہلے سامان جنگ تیار رکھنا، دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر رہنا، ان کا مداوا سوچنا، بے خبری میں دشمن کے حملے کے لیے تیار رہنا، سب کچھ خضوع حذرکم کے مفہوم میں آتا ہے. دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلحہ جنگ ہر مجاہد کی انفرادی ملکیت ہوتا تھا، مگر آج اسلحہ جنگ مہیا کرنا حکومتوں کی ذمہ داری. لہذا اسلحہ جنگ کے تیار کرنے والے کارخانوں، اسلحہ کے ذخائر اور دشمن سے ان کا بچاؤ بھی خضوع حذرکم میں شامل ہے. غرض قوم و ملک کا تحفظ، افراد فوج کے تحفظ کی تدابیر، آلات جنگ کا تحفظ، لڑائی کے منصوبوں کو راز میں رکھنا، سب کچھ اس حکم میں داخل ہے. آج دشمن سب سے پہلے اسلحے کے محفوظ ذخائر کو یا اسلحہ ساز فیکٹریوں کو اچانک حملہ کر کے ذریعے تباہ کر دیتے ہیں. ان سب امور کی طرف مسلمانوں کو ان آیت میں متوجہ کیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا کس قدر تاکیدی حکم ہے کہ جنگ کے موقع پہ بھی اس سے غفلت نہیں برتنی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، علی 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنا: نماز میں جب اس کا وقت آ جائے، جنازے کی تدفین میں جب تو وہاں موجود ہو، اور رنڈوے مرد یا بیوہ عورت کے نکاح میں جبکہ اس کا بر یعنی کف مل رہا ہو. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کی تاکید ہے جنگ کی حالت میں بھی اس کو پڑھنا ہے، نہ کہ ہم کبھی خوشی میں چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی غم میں چھوڑ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہاں پہ نماز کے بارے میں، نمازی خوف کے بارے میں جو طریقے آپ کو مختلف جگہوں میں مل جائیں گے، آپ وہاں پہ ان کو دوبارہ اسٹڈی کر لیں. اس کی جیسے میں نے کہا کہ بہت سی صورتیں، اس لیے ہم اس میں نہیں سمو سکتے اس ایک چھوٹے سے لیکچر میں. تو ساری صورتیں آپ وہاں تفصیل سے جان سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.